آج میں شیئر کرنے آئی ہوں خود سے کامیابی تک۔ خود اعتمادی سے کامیابی کا سفر جو ہے بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یا پھر بہت آسانیوں کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ جانیں گے آج کیا مشکلات ہیں، کیا آسانیاں ہیں۔ اور میں جہاں پر بیٹھی ہوں وہ ایک شاپ ہے، تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کار وغیرہ چلتی رہیں گی، تو پلیز مجھے معاف کریں اور میری اس کہانی کو، اسٹوری کو سنتے رہیں۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ایک لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، آڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اعتمادی سے کامیابی تک۔ علی ایک نوجوان تھا جسے اپنے مستقبل کو لے کر بہت الجھن تھی۔ وہ اکثر خود کو کمزور سمجھتا تھا اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں تناؤ اور عدم اطمینان بڑھ گیا تھا۔ ایک دن اس نے لائف کوچ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ لائف کوچ نے اسے پہلے اس کی قوتوں کو پہچاننے میں مدد دی، پھر اس کی روزمرہ زندگی میں چھوٹے اہداف طے کرنے کو کہا۔ روزانہ کی چھوٹی کامیابیاں اس کی اعتماد کو بڑھاتی گئیں۔ چند مہینوں بعد علی نے اپنی محنت سے نہ صرف نیا کاروبار شروع کیا بلکہ خود کو ایک مثبت اور خوش انسان میں تبدیل کر لیا۔ سیکھنے کا سبق: خود پر اعتماد پیدا کریں۔ چھوٹے اہداف سے بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مثبت سوچ زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم پہلے سے ہی اس خیال کو بنا کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ نہیں آئے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ زندگی میں کام نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کو اطمینان سے سمجھائیے، اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں آپ سے یہ نہیں ہوگا؟ ساری دنیا کر سکتی ہے، آپ سے نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے وہ کاروبار کی بات ہو، پڑھائی کی بات ہو، کوئی کام ہو، کوئی جاب ہو، آپ اپنے طریقے سے اپنے دماغ کو پہلے سمجھائیے، کیونکہ دماغ میں ہم جو ڈالتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آج کل بہت ساری موٹیویشنل کہانیاں بھی آپ کو یوٹیوب میں بھری پڑی ملیں گی، اسے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہہ سکیں ہاں یہ کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی کانفیڈنٹ نہیں رہے گا تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یا کسی کام کی نہیں ہے، یہ نکمی ہے یا نکما ہے۔ پہلے ہمیں بھی بہت ڈر لگتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے کانفیڈنٹ بڑھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو یہی میسج دیتے رہیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو دماغ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، وہ آپ کو کرنے ہی نہیں دے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی فل باڈی کو میسج دے گا کہ یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے میں نے موٹیویشنل آپ کو سٹوری شیئر کی۔ چلیے ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ خوف پر قابو پانا۔ سارا ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، لیکن عوام کے سامنے بولنے سے خوف کھاتی تھی۔ اس کی مہارتیں اچھی تھی، لیکن جب پیشکش دینے کا وقت آتا تو وہ گھبرا جاتی تھی۔ اس کی دوست نے اسے ایک لائف کوچ سے ملنے کی تجویز دی۔ لائف کوچ نے اسے سانس لینے کی مشقیں، خود سے بات کرنے کی مثبت جملے اور تخلیقیاتی مشقیں سکھائی۔ سارا نے روزانہ ان مشقوں کو اپنایا اور اپنے خوف کو کم کرنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں میں اس نے ایک تعلیمی کانفرنس میں کامیابی سے بات کی اور لوگوں کی تعریف حاصل کی۔ سیکھنے کا سبق: خوف کو قبول کریں اور اس پر کام کریں۔ مثبت خود بات چیت آپ کے ذہنی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ محنت اور لگن سے کسی بھی خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو کہانی نمبر 3 ہے زندگی میں توازن۔ فرید ایک کامیاب کاروباری تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی میں مسائل بڑھ رہے تھے۔ کام کے بوجھ کی وجہ سے وہ اپنی صحت اور تعلقات کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی
اس کی زندگی ہے بے توازن ہو چکی تھی۔ لائف کوچ نے اپنی زندگی کے متعلق پہلوؤں کو توازن میں لانے کا منصوبہ دیا۔ کام کا شیڈول بنانا، ورزش اور کھانے کا دھیان رکھنا، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کرنا۔ چند مہینوں میں فرید کی زندگی میں سکون اور خوشی لوٹ آئی۔ اس نے اپنی کمپنی کو بھی بہتر انداز میں چلایا اور اپنے تعلقات کو بھی مضبوط کیا۔ سیکھنے کا سبق: زندگی کا توازن کامیابی کے ساتھ خوشی بھی لاتا ہے۔ صحت اور تعلقات کو نظر انداز نہ کریں، خود کا خیال رکھنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو بہت پیاری سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ایک لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھی پسند ہو تو آپ ان سٹوریز سے اپنے آپ کو ان اونچائیوں پر لے جائیں جہاں آپ کو جانے کی خواہش ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک اور سٹوری ہے مقصد کی تلاش۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ۔ نیہا ایک ایسی لڑکی تھی جسے زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ وہ روزمرہ کے معمولات میں الجھی رہتی تھی اور خود کو بیکار سمجھتی تھی۔ لائف کوچ نے اس کی دلچسپیوں کو دریافت کیا اور اسے تخلیقی سرگرمیوں میں شامل کیا۔ اس نے آرٹ ورک لکھنا اور دوسروں کی مدد کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں مقصد آ گیا اور اس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ایک نئی راہ دی۔ مقصد تلاش کرنا ایک عمل ہے۔ اپنی دلچسپیوں کو جانیں اور ان پر عمل کریں۔ زندگی میں خوشی اور تسکین مقصد سے آتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مزید سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ انشاءاللہ